تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس حق آ گیا تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، مکہ کے رہنے والے وڈیرے جو لوگ تھے، مالدار جو تھے، وہ کہنے لگے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ دو بستیاں مکہ اور طائف، یہ بڑے بڑے دو شہر تھے، مکہ اور طائف۔ وہ کہنے لگے مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اگر قرآن نے نازل ہونا تھا، نبی اللہ نے کسی کو بنانا تھا، تو اللہ مکہ کے کسی وڈیرے پہ کے سر پہ تاج نبوت رکھتے، یا طائف میں بڑے بڑے سردار مالدار لوگ تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کا انتخاب کرتا۔ اللہ نے انتخاب کیا اس کا جو مکے کے اندر یتیم آدمی ہے، جس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا والد چلا گیا، پھر ماں چلی گئی، پھر دادا چلا گیا، جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جس کی کوئی بظاہر اس کے پاس کوئی دنیا کی دولت نہیں ہے، جو غریب الوطن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا لیا۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح ہم سردار ہیں اور وڈیرے ہیں، اسی طرح یہ نبوت کے لیے بھی اللہ سرداروں کو منتخب کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ نبوت والا فضل اور رحمت اللہ جسے چاہتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے، اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس مربع اور زمینیں کتنی ہیں، اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری مرضی ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ اللہ نے نبوت کا تاج کس شخصیت کے سر کے اوپر رکھنا ہے اور کس کا انتخاب کرنا ہے۔ اور اس زمانہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی معزز تھا، نہ کوئی محترم تھا، نہ کوئی صادق اور امین تھا، نہ کوئی عزت اور کمال میں آپ سے بڑا تھا۔ ہر صفات جو اچھی صفات ہے، تمام اچھی صفات اور خوبیوں میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کو مقام حاصل تھا تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ اس لیے اللہ نے نبوت کا منصب اور اس سرداری کا تاج اللہ نے آپ کے سر کے اوپر رکھا، اور اللہ نے آپ کے سر کے اوپر رکھ کر دنیا جہان، پہلے بھی آپ کے کمالات کا مجموعہ تھے، اور نبوت دے کے اللہ نے دنیا کے سارے کمالات آپ کی ذات کے اندر جمع کر دیے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں فارسی کے۔ حسن یوسف علیہ السلام کا حسن بھی مل گیا، دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا وہ کیا نام ہے اس کا، دم، یعنی آپ جو ہے نا وہ پھونک مارتے تھے تو وہ جو پرندے ہوتے تھے بے جان پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کو دے دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے تعلیمات حاصل کی وہ تو زندہ ہوتے تھے نا بظاہر، جن کو آپ نے تعلیمات دی اور جن کے اوپر آپ نے دم کیا نا، وہ صرف بظاہر دنیا کی زندگی نہیں پا گئے، وہ آخرت کی حیات جاودانی بھی پا گئے۔ وہ ید بیضہ داری، اور ہاتھ روشن دیا کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں قرآن دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، ہاتھ روشن ہو جایا کرتا تھا، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے قرآن کو روشن کر دیا۔ وہ آپ کی زندگی تک تھا، جب آپ فوت ہو گئے وہ معجزہ بھی ختم، لیکن اللہ نے آپ کے ہاتھ میں جو روشن کتاب دی، آپ دنیا سے چلے گئے، قیامت تک یہ کتاب اسی طرح ہدایت اور رہنمائی پھیلاتی رہے گی۔ اور وہ شاعر کہتا ہے آنچ خوباں ہما دارند، وہ خوبیاں اور وہ اوصاف اور کمالات جو سارے نبیوں کے اندر تھے، اللہ فرماتے، وہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے تو تنہا داری، وہ سارے کمالات اللہ نے تیرے اندر اکیلے کے اندر رکھ دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، یہ اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا کہ میں کس کو نبی بناؤں۔ اب اس سے اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، وہ جو کہتے ہیں کہ کسی بڑے کے اوپر یہ قرآن نازل ہوتا، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ ہیں رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے، یا میں اللہ ہوں، خود ہوں؟ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں، یا میں خود ہوں اپنی رحمتوں کو تقسیم کرنے والا؟ میں نے تم سے پوچھنا تھا، میں نے تم سے مشورہ لینا تھا،
کہ میں کس کو نبی بناؤں؟ اہم یقسمون رحمت ربک، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں اللہ رب العزت کے کہ تم تقسیم کرنے والے ہو اب میری رحمتوں کو اور میرے فضل کو۔ میں نے تم سے پوچھنا تھا، ہاں بتاؤ کس کو میں آخری نبی بناؤں، کس خاندان میں سے بناؤں، کس وڈیرے کو بناؤں، کس سردار کو بناؤں؟ یہ میری اپنی مرضی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں تم تو کہتے ہو نا نبوت کیوں نہیں ملی ہماری مرضی کے مطابق، اللہ فرماتے ہیں دنیا جس کی میں اللہ کے نزدیک کوئی قدر ہی نہیں ہے، جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ حدیث میں نے آپ کو شاید پہلے بھی سنائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی اتنی وقت ہوتی نا جتنا ایک مچھر کا پر ہے، اگر اتنی بھی اللہ کے ہاں دنیا کی وقت ہوتی نا تو دنیا کے اندر کوئی کافر اس کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو بے قدری چیز ہے جس کی کوئی قدر وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو وہ دنیا بھی تمہاری مرضی سے تقسیم نہیں کی، وہ بھی میں نے اپنی مرضی سے تقسیم کی ہے۔ تم تو نبوت کے بارے میں بات کرتے ہو نا کہ نبوت اس کو کیوں مل گئی، فلاں کو کیوں نہیں ملی، تم تو باتیں نبوت اور رسالت کی کرتے ہو، جو میرا خاص فضل اور میری خاص عنایت ہے، اور جو میرے دنیا کے انعامات میں سے بڑھ کر سب سے بڑا انعام ہے کہ نبوت سے بڑھ کر اور کسی کوئی اور مقام اور کوئی اور نعمت ہے ہی دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس کی باتیں کرتے ہو، میں تمہیں کہوں کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ بھی میں نے تمہاری مرضی سے تقسیم نہیں کی، یہ بھی میں نے اپنی مرضی سے تقسیم کی ہے، جس کی میرے نزدیک کوئی وقت اور کوئی قدر اور منزلت بھی نہیں ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان دنیا کی زندگی اور گزران دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور ہم نے ایک دوسرے کے اوپر بڑا چھوٹا بنایا ہے، کسی کو مرتبہ زیادہ دے دیا اور کسی کو کم دے دیا، کسی کو دولت زیادہ دے دی اور کسی کو کم دے دی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کا تابع دار رہے، ایک دوسرے کا تابع دار رہے، یعنی جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کے محتاط کام کر رہا ہے، جس کے پاس ہے وہ اس کے لیے تو بڑا ہے، لیکن وہ آگے کسی اور کے محتاط چل رہا ہے جو اس سے بھی بڑا ہے، پھر وہ آگے کسی اور کے چل رہا ہے محتاط، یہ تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ سارے ہی کرسیوں پر بیٹھنے والے ہوتے، سارے ہی کرسیوں پر اور قبروں کے اندر بیٹھ کے آرڈر چلانے والے ہوتے تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ اللہ نے ہر کسی کو اپنے اپنے کام پہ لگا دیا، اور ہر بندہ اپنے کام پہ خوش بھی ہے۔ آپ اندازہ کریں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پہ خوش ہے۔ کسان اپنے زمیندارے کے اندر خوش ہے، مزدور مزدوری کرنے کے اندر خوش ہے، انجینئر اور مستری اپنی اس کاریگری کے اندر خوش ہے، دکاندار اپنی تجارت کے اندر خوش ہے، دفتروں کے اندر بیٹھنے والے اپنے اسی منصب اور اپنے اس عہدے پر خوش ہیں۔ کوئی کھانے میں خوش ہے اور کوئی کھلانے میں خوش ہے، کوئی لینے میں خوش ہے اور کوئی دینے میں خوش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے یہ تقسیم کی ہے، کسی کو کہاں بٹھا دیا، کسی کو کہاں بٹھا دیا، کسی کو اوپر بٹھا دیا، کسی کو نیچے بٹھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے کام کے اندر بخوشی لگا ہوا ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو لوگ جس چیز کو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں یعنی دنیا کی دولت، اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کی رحمت اس دنیا اکٹھی کی ہوئی سے بہت بہتر ہے۔